السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا اور اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو اپنے ملک سے محبت کرنے اور ملک کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے آج کے ہفتہ واری اجتماع میں آپ نے سنا کہ ہمارا موضوع ہے ہندوستان اور مسلمان۔ یوم آزادی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کو منتخب کیا تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ اس ملک سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کتنا پرانا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہندوستانی مسلمان کو اپنے وطن عزیز ہندوستان پر وہی حق حاصل ہے جو اس ملک میں رہنے والے تمام دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو حاصل ہے۔ ہندوستانی مسلمان نہ یہاں کرایہ دار ہے نہ ریفیوجی ہے، بلکہ یہ اس کا ملک ہے، یہ اس کا وطن ہے، اور وہ اپنے ملک کا 100% ایسے ہی حقدار ہے جیسا کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے اس ملک پر اپنا حق رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک جہاں غیروں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے کوئی کم قربانی نہیں دی ہے۔ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اگر اس ملک میں مسلمان نہ ہوتے تو شاید آج بھی یہ ملک انگریزوں کا غلام ہوتا۔ اگر انگریزوں سے اس ملک کو آزادی ملی ہے تو اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ اور مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے اگر میرا پچھلا بیان سنا ہو جس کا موضوع تھا وطن کی محبت، تو میں نے اس تقریر میں یہ بات واضح کی تھی کہ ہم مسلمانوں کا اس ملک سے کتنا پرانا رشتہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا کی کسی اور خطے، دنیا کی کسی اور زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ رب تبارک تعالیٰ نے اپنے
نائب کو اور اپنے پہلے نبی کو اگر بھیجا ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا ہے۔ اس وقت یہ ہندوستان اتنا چھوٹا سا نہیں تھا، ہماری سرحدیں کشمیر سے کنیا کماری تک نہیں تھی، بلکہ شری لنکا سے لے کر برما تک، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، یہاں تک ہماری سرحدیں تھی۔ یہ ملک بڑا وسیع تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو سرندیپ کی پہاڑی پر اتارا تھا۔ وہ سرندیپ کی پہاڑیاں اس وقت ہندوستان کی سرحدوں میں تھیں، آج وہ شری لنکا کے حصے میں آتی ہیں۔ تو ہمارا رشتہ کوئی نیا نویلا نہیں ہے، آرین بعد میں آئے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام ان سے پہلے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہرحال وہ ساری چیزیں دہرانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو اس سے آگے لے چلتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں صحابہ اکرام کے تجارتی قافلوں نے ہندوستان آنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی تجارتی قافلہ کیرل کے ساحل پر اترتا، کوئی تجارتی قافلہ ملبار کے ساحل پر اترتا، کوئی تجارتی قافلہ جو ہے وہ کراچی کے ساحل پر اترتا۔ تو اس طرح سے صحابہ کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور فرمایا گیا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک تاریخ میں آتا ہے تقریباً 27 صحابہ اکرام ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، اور ان 27 صحابہ اکرام میں تقریباً 14 صحابہ اکرام وہ ہیں جن کی مزارات کیرل کی سرزمین پر آج بھی موجود ہیں، جس میں سے کچھ مزارات ایسی ہیں جس کی فقیر نے خود زیارت کی ہے اور وہاں جا کر فاتحہ بھی پڑھائے اور دعائیں بھی کی الحمدللہ۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کیرل کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت تمیم انصاری کی مزار جو ہے وہ چنئی کے اندر موجود ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو تقریباً 14 صحابہ اکرام کی مزارات کیرل میں ملتی ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جو 13 صحابہ اکرام ہیں ان کی قبریں کہاں پر ہیں اس کے حوالے سے صحیح تاریخ نہیں ملتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے اجتماع میں میں گویا آپ کو تاریخ پڑھا رہا ہوں، کوئی جذباتی تقریر نہیں ہوگی بلکہ اپنی تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ وہ تاریخ نہیں ہے جو جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا کی شکل میں لکھا، یہ وہ تاریخ نہیں ہے جو جاتے جاتے ہندوستان کو چھوڑتے چھوڑتے انگریز لکھ کر گیا تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہمارے جانے کے بعد بھی اتحاد نہ ہو، یا آپس میں لڑتے رہیں، یعنی پھوٹ ڈالنے والی تاریخ جو انہوں نے لکھی، یا وہ تاریخ جو ہندو راشٹر بنانے والے لوگوں نے لکھا، میں وہ تاریخ بیان نہیں کرتا۔ وہ تاریخ جو آج اسکول اور کالج کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، میں وہ تاریخ بیان نہیں کرتا، بلکہ میں وہ تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا جو دیانت داروں نے لکھا ہے، جو حق پسندوں نے لکھا ہے، اور وہ تاریخ جس کو ہندوستان میں مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، آج اسی تاریخ کو میں آپ کے سامنے لا کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو صحابہ اکرام کے تجارتی قافلوں کا سلسلہ آپ نے سنا۔ جب صحابہ اکرام ہندوستان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی درختوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کوئی پتھروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کسی نے پہاڑ کو خدا بنا رکھا ہے، کوئی ہوا کی پوجا کرتا ہے، کوئی کھیت کھلیان کی پوجا کرتا ہے، یہاں تک کہ پوزیشن یہ تھی کہ لوگ جانوروں اور چرندوں پرندوں کی بھی پوجا کرتے تھے، گنگا کے پانی سے نہاتے تھے، گنگا کے پانی کو پیتے تھے، گنگا کے پانی میں کپڑے دھوتے تھے، گنگا کے پانی کو کھانے پینے کے استعمال میں لاتے تھے، اور گنگا ہی کو اپنا معبود سمجھ کر گنگا کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ اکرام کا تجارتی قافلہ جب گنگا کے ساحل پر اترا، انہوں نے گنگا کے پانی سے غسل کیا، گنگا کے پانی کو پیا، گنگا کے پانی سے وضو کیا، لیکن سجدہ گنگا کا نہیں کیا بلکہ گنگا کے پانی سے پاک و صاف ہو کر اللہ کا سجدہ کیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے، اے آبروئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبروئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ ہمارے کارواں اسی وقت سے ہند کی سرزمین پر آنے شروع ہو گئے تھے۔ گویا اس زمین نے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔
اس زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے 27 صحابہ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے. اسی لیے ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے، ہندوستان میں جینے مرنے کی آرزو رکھتا ہے. اپنے ملک کا باغی وہ غدار نہیں ہے، اپنے ملک کا وفادار ہے. ارے وہ جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہ مکان میں جیسے چاہتے ہیں رہتے ہیں کہ 11 مہینے کے بعد چھوڑ کر جانا ہے، ایگریمنٹ مکمل ہوگا تو چلے جانا ہے. لیکن ہند کے مسلمان کو جانا نہیں ہے. یہ اپنے ملک سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ جتنا دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی شاید اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے ہوں گے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ملک کی محبت یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے. میں مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات آپ کے سامنے بیان کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، 13 سالہ مکی زندگی، اعلان نبوت کے بعد ظلم و ستم کی انتہا، اس کے بعد ہجرت کر کے اللہ کے حکم پر مدینہ منورہ جا رہے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو پلٹ پلٹ کر مکے کی گلیوں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، در و دیوار کو دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی. آقا کے یہ جملے بتا رہی ہیں اللہ کے حکم پر میرے نبی اگرچہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہی ہیں لیکن اپنے وطن سے میرے آقا بہت محبت کرتے تھے. تو جو مکے میں پیدا ہوئے وہ مکے سے پیار کریں کہ نبی کی سنت ہے، جو مدینے میں پیدا ہوئے وہ مدینے سے پیار کریں کہ نبی کی سنت ہے، جو پاکستان میں پیدا ہوئے وہ پاکستان سے محبت کریں کہ نبی کی سنت ہے. ہم اپنے وطن سے اس لیے محبت کرتے ہیں، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہمیں ہند پیارا ہے کیونکہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے. فرمایا گیا صحابہ کرام کے تجارتی قافلے آتے جاتے رہے، یہاں کے ہندوؤں نے کاروبار کیا، کاروبار کے معاملات بالکل صاف و شفاف، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کے زندگی کے شب و روز، ان کے کھانے پینے کا انداز، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا طور طریقہ، ان کے گفتگو کرنے کا سلیقہ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر لوگ اسلام سے قریب ہونے لگے، لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونے لگی. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اسی دور میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو دھیرے دھیرے متاثر ہو کر صحابہ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے تھے. اسی وقت کی بات ہے. پھر فرمایا گیا وہ دور آیا جب حضرت محمد بن قاسم ہندوستان تشریف لائے. اور جانتے یہ کب آئے؟ صحابہ کرام کے بعد سب سے پہلے ہند کی سرزمین پر آنے والے ہیں تو وہ محمد بن قاسم ہیں. کب آئے؟ فرمایا گیا چھوٹے موٹے راجا مہاراجا پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے. ہند اور سندھ کا علاقہ بھرا ہوا تھا چھوٹے موٹے راجا مہاراجا سے. اور یہ وہ دور تھا جب ان راجا مہاراجاؤں کی من مرضی چلتی تھی، ان کی حکومت چلتی، ان کی توتی بولتی، اور ان کے اپوزیشن میں کوئی نہیں ہوتا تھا. آج بھی پارلیمنٹ میں دیکھیں ایک پارٹی جو کرسی پر ہے، اقتدار میں ہے، اس کے اپوزیشن میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. لیکن یہاں اس وقت کا حال یہ تھا کہ جو راجا ہوتا وہی سروے سروا، وہی سب کچھ ہوتا تھا. اس کا حکم آخر، اس کے مقابلے میں کوئی زبان دراز کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا. تو کیا ہوا؟ ان راجا مہاراجاؤں نے اپنی ہی رعایا پر ظلم و زیادتی کرنی شروع کر دی. عدل و انصاف کا جنازہ نکل گیا تھا. ایکتا مانوتا انسانیت کی کوئی بات نہیں کرتا تھا بلکہ ان کی مرضی چلتی تھی. شراب عام تھی، جوئے میں عورتوں کو خریدا بیچا لوٹا جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک عورت اگر نئی نویلی دلہن بن کر آئے اور رات یا صبح ہوتے ہوتے شوہر مر جائے تو اس زندہ ایک رات کی دلہن کو اپنے پتی کی چتا پر بٹھا کر ستی کر دیا جاتا تھا. نہ جانے کیا کچھ ہو رہا تھا. فرمایا گیا جب تجارتی قافلے ہندوستان آنے جانے شروع ہوئے تو ہندوستان کی ایک بہن نے، ہندوستان کی ایک
बेटी ने एक खत लिखा, अपनी चंद चूड़ियां खत के साथ रवाना की। और ये खत किसके नाम लिखा था? उस वक्त के गवर्नर, जो मुसलमानों का गवर्नर था, हज्जाज बिन यूसुफ जिसका नाम था। तारीख में अगर इसके हवाले से आप पढ़ें तो इसको यजीद के साथ लाकर खड़ा किया जाता है। उसकी वजह कि ये अगरचे था मुसलमान, लेकिन बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है। इसने न जाने कितने लोगों को कत्ल करवाया है। अपने इक्तदार हुकूमत के चक्कर में तकरीबन 1,20,000 लोगों को जमीन पर लिटाकर उसने चाकू से उनकी गर्दनें कटवाई है। इतना बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। जब हिंदुस्तान मुसलमानों का तिजारती काफिला आने जाने लगा, एक हिंदू बहन ने हिजाज बिन यूसुफ के नाम पर खत लिखा और खत लिखकर कहा कि हमने मुसलमानों का इखलाक देखा है, उनका अदल इंसाफ देखा है, हमने उनके किरदार और मामलात को देखा है। मैं तुम्हें दावत देती हूं, हिंद में हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है। हमारी आबरूएं रोजाना बाजारों में नीलाम होती हैं। हमारी बेटियों को जबरन दरबार में उठाकर ले जाया जाता है, उनको भरे चौराहे पर लूटा जाता है। हम कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। हमें कहीं उम्मीद की किरण नजर नहीं आती सिवाय मुसलमानों के। हमारी मदद करें। एक बहन मदद के लिए पुकारती है। फरमाया गया जब तिजारती काफिला लौटा, हिजाज बिन यूसुफ के सामने वो खत रखा गया। अगरचे जालिम और जाबिर बादशाह था, लेकिन इसके बावजूद जब वो पढ़ता है, उसी वक्त उसने अहद किया, एक बहन ने मुझे मदद के लिए बुलाया है, जब तक उसकी मदद नहीं हो जाती है उस वक्त तक न बिस्तर पर सोऊंगा, न अपनी बीवी की कुर्बत इख्तियार करूंगा। कुछ कसमें उसने खा ली। उसके बाद फरमाया गया उसने मोहम्मद बिन कासिम को, जो 17 साल के जवान थे, आपके रिश्ते के एतबार से भतीजे लगते थे, साथ ही दामाद भी थे हिजाज बिन यूसुफ के, उसने रवाना किया बहुत बड़ी फौज लेकर। सिंध के रास्ते से होते हुए हजरत मोहम्मद बिन कासिम आए। जानते हो मोहम्मद बिन कासिम जब आए, फौज साथ अगरचे आई थी, लेकिन जुल्म ज्यादती नहीं की है। आपने तलवार के जौहर नहीं दिखाए हैं, बल्कि इखलाक और किरदार के मामलात से आगे बढ़ते रहे। और जानते हो आपके इखलाक और किरदार को देखकर किताबों में आता है कि उस दौर के हिंदुस्तान के बहुत से छोटे मोटे राजा महाराजा थे, उन्होंने कहा इससे जंग करने से बेहतर है कि इसके मातहत हो जाया जाए, इसकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। और फरमाया गया तकरीबन 5 साल तक आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहे और 5 साल तक हिंदुस्तान में रहकर आपने जालिम और जाबिर बादशाहों के राजा महाराजाओं के सरों को कुचला है और हिंदुस्तान पर काफी हद तक जो है इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है। और 5 साल के अंदर हजारों की तादाद में गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। और जानते इस्लाम कबूल करने का मामला भी क्या था? तलवार दिखाकर नहीं, एहसान जताकर नहीं, बल्कि फरमाया गया जब आपने मदद करनी शुरू की, अदल इंसाफ की बात की, राजा महाराजाओं को गिरफ्तार किया, उनसे कहा जुल्म ज्यादती बंद करो, तौबा करो, या तो बाज आ जाओ या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसी सूरत में पूरे हिंदुस्तान में एक हवा फैली मोहम्मद बिन कासिम की हिमायत में। फिर जानते हो उस वक्त एक बहुत बड़ा बुत तराश जो था, उसने बड़ा लंबा चौड़ा बुत बनाया मोहम्मद बिन कासिम का। जुलूस की शक्ल में उस बुत को वो ले जा रहे थे कि किसी मंदिर में नस्ब किया जाए। जैसे अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे ही इस मुजाहिद की हम पूजा करेंगे, हम इसकी इबादत करेंगे, इसके सामने सर झुकाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम को जब पता चला, आपने उस लश्कर को रोका, जुलूस को रोका और रोककर आपने फरमाया कि ये क्या कर रहे हो, तुमने ये मुजस्समा क्यों कर तैयार किया? तो लोगों ने कहा हम जो देवियों से उम्मीद लगाए बैठे थे, हम जो देवताओं से उम्मीद लगाए बैठे थे, हमारी सारी उम्मीदें अब तक तो पूरी ना हुई, लेकिन ऐ आने वाले तूने हमारी हर हाजत को पूरा कर दिया है। तूने हमें अमन अमान दिया है, तूने हमें इज्जत की जिंदगी दी है, तूने हमें सर उठाने कर जीने का हक दिया है। इसीलिए हम चाहते हैं हम आज से तेरी पूजा करेंगे, हम आज से तेरी इबादत करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने रोका, नहीं नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता हूं, इस्लाम इसी को खत्म करने आया है और मैं इस बात की तुम्हें इजाजत दो, ये नहीं हो सकता है। आप मना कर रहे थे, वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, आप रोक रहे थे, वो सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर जानते मोहम्मद बिन कासिम ने उनके सामने एक दूसरा रास्ता रखा। आपने फरमाया सुनो, अगर वाकई
واقعی تم لوگ مجھ سے متاثر ہو اور تم میری پوجا کرنا چاہتے ہو تو کتنا بہتر ہو کہ تم میرے سامنے سر نہ جھکاؤ، بلکہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اس لائق بنایا ہے، جس نے میرے دل میں تمہاری محبت ڈالی ہے، جس نے مجھ کو یہ طاقت دی ہے، جس نے مجھے یہ عزت دی ہے، جس کا خود میں سجدہ کرتا ہوں، آؤ تم بھی اس کے سامنے سر کو جھکا دو۔ تو لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ کہتے ہی لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ اس پر بھی لوگوں نے سوال کیا، اے محمد بن قاسم، اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو گے تو مسلمان بننے کے بعد اسلام تمہیں میری برابری کا حق دے دے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں جہاں نہ آنے کا کوئی طریقہ ہے نہ جانے کا کوئی طریقہ ہے۔ جو جس دھرم میں پیدا ہوا، جو جس برادری میں پیدا ہوا، جو جس گھر میں پیدا ہوا، وہ اسی میں جیے گا، اسی میں مرے گا۔ ہمارے یہاں آنے جانے کا تصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی ذات والے ہیں، ہم بڑی ذات والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے، ان کے برتن میں پانی پی نہیں سکتے، ان کی مندروں میں سر جا کر جھکا نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ ظلم و زیادتی کا یہ حال تھا، اگر صبح سویرے کوئی برہمن نکلتا اپنے گھر سے کسی مندر کے راستے پر جانے کے لیے اور درمیان میں کسی دلت کا سامنا ہو جاتا، اگر کسی چھوٹی ذات والے کا سامنا ہو جاتا تو قصور اس برہمن کا نہیں ہوتا تھا، چھوٹی ذات والے کا قصور ہوتا تھا، اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا، اسے کوڑے لگائے جاتے اور آئندہ اس وقت گھر سے نہ نکلنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم کے سامنے جب یہ سارا معاملہ بیان کیا کہ جو نیچی ذات میں پیدا ہوا وہ نیچا ہی رہ کر مرے گا، جو اونچی ذات میں پیدا ہوا وہ اونچا ہی رہ کر مرے گا، اگر ہم مسلمان بن جائیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اور مذہب ہے جہاں اونچ نیچ کا تصور ہوتا ہے، اگر تم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ گے، اسلام نے جو حق مجھے دیا ہے وہی مکمل حق جو ہے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ فوراً فرمایا گیا، کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ بہرحال 5 سال تک آپ ہندوستان کی سرزمین پر رہے۔ پھر جب حجاج بن یوسف کا تختہ پلٹا، اس کا بیٹا اس پر بیٹھا تو اس نے خط لکھ کر محمد بن قاسم کو واپس بلایا کہ تم واپس چلے آؤ۔ حکم آیا تو واپس چلے۔ جب واپس جا رہے تھے تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کی بہت سی غیر مسلم بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، مائیں راستوں میں کھڑی تھی کہ کل تک تم یہاں تھے، ہم کھلی آب و ہوا میں سانس لے رہے تھے، ہم امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، اے مسلمانوں تم چلے جاؤ گے، ہماری عزتوں کا محافظ کون ہوگا؟ ہمیں سر اٹھا کر جینے کا حق کون دے گا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، پتہ چلا مسلمان محمد بن قاسم کی شکل میں ہندوستان آیا تھا تو ظلم و زیادتی کرنے نہیں آیا تھا اور اپنی طرف سے نہیں آیا تھا، بلکہ یہاں کی بہنوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے مسلمان کو بلایا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ ہماری آبرو کی حفاظت ہمارا اپنا بھائی بھی نہیں کر سکتا ہے، ہمارا اپنا شوہر بھی نہیں کر سکتا ہے، ہماری آبرو بچا سکتا ہے تو اسلام کا ماننے والا بچا سکتا۔ جانتے محمد بن قاسم کا نام آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں بہت مشہور۔ ہندوستان آئے، عمر 17 سال تھی، اور جب شہید ہوئے تو آپ کی عمر 23 سال تھی۔ آپ ذرا سوچیں، اتنے مختصر وقت میں انہوں نے اسلام کا بہت خوبصورت نقشہ ہندوستان کی سرزمین پر پیش فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا شہاب الدین غوری کا لشکر آیا، محمود غزنوی آئے، انہوں نے ہندوستان پر آ کر حملہ کیا، یعنی مسلمانوں کے آنے جانے کا سلسلہ یوں شروع ہو گیا۔ پھر شہاب الدین غوری، محمود غزنوی کے بعد لودھی کی حکومت رہی کافی سالوں تک۔ پھر بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا، بابر آئے، لودھی کی حکومت کو پلٹا اور بابر ہندوستان کے حکمراں بنے۔ اس وقت پورا ہندوستان آپ کے قبضے میں، بابر کے قبضے میں پورا ہندوستان تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 4 سال تک بابر نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کسی مندر کو ڈھایا گیا ہو، جبرن کسی کی آبرو لوٹی گئی ہو، کسی کو اپنے مذہب سے بے دخل کر کے مسلمان بنایا گیا ہو، نہیں، 4 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ بابر کو اپنا بیٹا ہمایوں بڑا پیارا تھا، لیکن ہمایوں بہت بیمار رہتا تھا، بہت بیمار۔ بابر نے بڑا علاج کیا، کوئی علاج نہ ہوا۔
پھر اس دور کے بڑے بڑے علماء نے مشورہ دیا کہ بابر تم ایک کام کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ میں اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کر رہا ہوں اس نیت سے کہ تو میرے بیٹے ہمایوں کو زندگی دے، اس کی حفاظت کر۔ بابر نے یوں دعا کی، ایک پلڑے پر بابر کو بیٹھایا گیا، دوسرے پلڑے پر سونا رکھا گیا، آپ کے وزن کے برابر سونا صدقہ کیا گیا، لیکن بچے کو آرام نہ ہوا۔ باپ بے انتہا پیار کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں رو رو کر دعا کی کہ اللہ اگر موت ہی مقدر ہے میرے بیٹے کا تو ایک دکھی باپ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اس کی موت میرے نام لکھ دے اور زندگی میرے بیٹے کو عطا کر۔ اب شریعت نے اس کا کیا حکم دیا میں اس پر گفتگو نہیں کرتا، لیکن ایک باپ نے دعا کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے دکھی باپ کے دل کی دعا کو قبول کیا، دھیرے دھیرے ہمایوں کی صحت اچھی ہونے لگی، بابر بیمار ہونے لگا، 4 سال تک حکومت کر کے بابر دنیا سے رخصت ہوا، ہمایوں کو جو ہے کرسی پر بیٹھایا گیا، پھر ہمایوں کی حکومت ہندوستان پر تقریباً 23 سال تک رہی، عدل و انصاف کا پیکر بن کر حکومت کرتا رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پھر ہمایوں کے بعد اکبر کو بادشاہت ملی۔ اکبر جب بادشاہ بنا، اکبر نے جانتے ہو ہندوستان میں تقریباً 50 سال تک حکومت کی ہے۔ اکبر جو ہے دین سے دور تھا، اسی وجہ سے اس نے جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر بہت سے مندر تعمیر کیے، بڑے بڑے سادھو و مہنتوں کے وظائف مقرر کیے، اس طرح سے حکومت کرتا رہا اور سیکولرزم قائم کرنے کے لیے اس نے ایک راجپوت عورت سے شادی کی جسے تاریخ میں جودھا بائی کہتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس وقت کے کچھ بکاؤ مولوی ایسے تھے جنہوں نے اکبر کے ذہن میں یہ بات اتار دی، اسلام صرف 1000 سال کے لیے آیا تھا، 1000 سال ختم ہونے کے قریب ہے، اب اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو اس سے پہلے ہمیں کسی نئے راستے اور طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اس وقت جب ان لوگوں کی باتوں کو سنا تو اکبر نے ایک نئے دین کا اعلان کر دیا، اس دین کا نام دین الہی تھا، اور دین الہی میں اس کا جانتے ہو کانسیپٹ کیا تھا، نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی ہندو ہندو نہیں رہے گا، کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، آپس میں خلط ملط کی اجازت دیتا ہو، مسلمان ہندو سے شادی کرے کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کرے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے شراب کو عام کر دیا گیا تھا، ہر طرف مجرے کی محفلیں سجا کرتی تھی اور نہ جانے کیا کچھ عام تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس نے یہاں تک کہا میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، انسانیت کو قبول کرتا ہوں، تم ہندوازم کو چھوڑو، انسانیت کے مذہب کو قبول کرو۔ ہمارے دین الہی کا فنڈا یہ ہے، ہمارے لیے کوئی مذہب معنی نہیں رکھتا، بلکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسانیت کی ہے۔ اس طرح سے سیکولرزم کا ایک ماحول قائم کیا، 50 سال تک اس کی حکومت رہی۔ ہاں تاریخ نگاروں نے لکھا کہ بعد میں صحیح علماء اس سے ملے، انہوں نے اس کو غلطی کا احساس کروایا، اس نے رجوع کیا، اس نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اس لیے اس کو کافر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ بعض لوگ لکھتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہوا۔ بہرکیف اکبر کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کا دور آیا، شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا دور آیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شاہ جہاں کا معاملہ بھی دین سے دوری کا تھا۔ لوگ کہتے اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو قید کیا، اپنے بھائی کو جو ہے حاکم نہیں بننے دیا، بادشاہ نہیں بننے دیا، بلکہ اپنے بھائی کو قید کر کے خود کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو جانتے اس کی وجہ یہ تھی کہ باپ کا دین کی طرف رجحان نہیں تھا اور بھائی کا رجحان بھی دوسرے مذاہب کی طرف تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا گیا تو یہ نہ جانے دین کا کیا معاملہ کریں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور اورنگزیب رحمت اللہ تعالی نے اگر شاہ جہاں کو اور اپنے بھائی کو قید نہ کیا ہوتا، جبرن کرسی پر نہ بیٹھے ہوتے، آج ہندوستان کا نقشہ جدا ہوتا۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی نے قید تو کیا، ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، انہیں مارا پیٹا نہیں ہے، بلکہ صرف قید کیا تاکہ کرسی سے ہٹا کر میں کرسی پر بیٹھ جاؤں اور میں پھر حکومت ہندوستان پر ایسے قائم کروں گا کہ جس طرح حکومت کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، آج تاریخ میں اگر آپ پڑھیں، جو تاریخ اسکول کے سلیبس میں شامل ہے یا جو تاریخ انگریز جاتے جاتے لکھ کر گیا ہے، اس میں اکبر کو تو دی گریٹ کہا جاتا ہے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو ظالم و جابر کہا جاتا ہے، جبکہ حق تو یہ ہے کہ جو
ہندوستان میں لقب و منصب و مقام اکبر کو دیا گیا ہے، وہ صحیح معنوں میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ کہ اکبر نے سیکولرزم کا نظام قائم کیا تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی حکومت کو نافذ کیا تھا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں تھی، عدل و انصاف کا ماحول تھا، اگر کہوں تو غلط نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بکری اور شیر ایک گھاٹ میں ساتھ ساتھ پانی پیا کرتے تھے، کسی بچی کی طرف کسی ظالم کو آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کسی غریب کو کسی دولت مند کے دبانے کی اجازت نہیں تھی، کسی بیوہ یتیم پر ظلم و زیادتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیروکاروں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حکمراں بنے، تقریباً 40 سال تک انہوں نے بھی ہندوستان پر حکومت کی ہے، بہرکیف وقت نہیں ورنہ ترتیب وار آگے لے چلتا۔ اب یہاں المختصر یہ بیان کرنا چاہوں گا، ختم کرتے کرتے یہ بتانا چاہوں گا، ہندوستان پر تقریباً 800 یا 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، 800 یا 1000 سال تک، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس 1000 سال میں ہندوستان کی سرزمین پر راجہ مہاراجاؤں کے جھگڑے ہوئے ہیں، بادشاہوں کے جھگڑے ہوئے ہیں، اقتدار و کرسی کے لیے سپاہ سالاروں کے جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان میں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی کہیں کوئی دنگا نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی فساد نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی رائٹس نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا تھا، سب کو برابری کا حق دیا تھا۔ اگر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے، آپ نے جہاں ہندوستان میں مساجد تعمیر کروائی ہے، آپ نے مدرسوں کی بنیاد رکھی ہے، وہیں پر آپ نے بہت سارے مندروں کو اپنے مال سے فنڈ کیا ہے، آپ نے مالی مدد کی ہے، آپ نے اس دور کے بڑے بڑے بہت سے پنڈتوں کے وظائف مقرر کیے تھے، وہ مندر جو اپنا خرچہ اٹھا سکتے تھے وہ اپنے خرچے سے اپنی مندر کو چلاتے تھے، اور جو خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اور جانتے ایسا فقیر صفت بادشاہ تھا، ایسا اللہ کا ولی کامل تھا، وقت کے بادشاہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی توتی بولتی ہے، آپ کا پرچم لہراتا ہے، آپ کا نام سن کر باطل کی روح کانپتی ہے، لیکن جانتے اس کے باوجود فرمایا گیا آپ مال و دولت جو خزانہ تھا ہندوستان کا اس سے ایک لقمہ بھی کبھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ آپ حلال روزی کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بنایا کرتے تھے، اسے بازار میں بیچتے تھے، اپنے ہاتھوں سے قرآن شریف لکھا کرتے تھے، اس کا جو ہدیہ آتا تھا اس سے اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا بتاؤ، آج کوئی کسی بڑی پوسٹ پر پہنچتا ہے تو گورنمنٹ کے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، پھر سوٹ سلانے میں لاکھوں خرچ ہوتا ہے، پھر دنیا کی سیر و تفریح میں کروڑوں خرچ ہوتا ہے، اربوں خربوں خرچ کر دے، ماتھے پر پریشانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، ان سے حساب کتاب لینے کی کوئی جرت نہیں کرتا، لیکن قربان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پر وقت کے بادشاہ ہیں، اس کے باوجود خزانے کا 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی اپنی ہاتھ کی حلال روزی اور کمائی سے کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آخر میں کہنا چاہوں گا، ہندوستان پر پرتگیز نے حملہ کیا، ہندوستان پر فرانسیسیوں نے حملہ کیا، ہندوستان پر انگریزوں نے حملہ کیا، جتنے بھی حاکم آئے، جتنے بھی حکمراں آئے، ان کے تخت کو پلٹنے کے لیے ہندوستانیوں نے جد و جہد کیا ہے، لیکن کوئی بتا نہیں سکتا 1000 سال تک تقریباً ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور کہیں سے کوئی آواز بلند ہوئی ہو ان کا تختہ پلٹنا ہے، ان کو ہندوستان سے باہر نکالنا ہے، نہیں بلکہ سارے کے سارے خوش تھے، اطمینان و سکون کے ماحول میں کھلی آب و ہوا میں سانس لے رہے تھے، مزے کی زندگی جی رہے تھے، اور وہ یہ خود گویا کہہ رہے تھے اس سے پہلے جو راجہ مہاراجا گزرے ہیں ہمیں اتنے سکون سے زندگی گزارنے کا موقع نہ ملا ہے، سر اٹھا کر جینے کا حق ہمیں دیا ہے تو ان مسلمان بادشاہوں نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے ان کو کوئی بھگانا نہیں چاہتا تھا، ان کے خلاف کسی نے آواز بلند نہیں کی، بلکہ پورے ہندوستان والوں نے تسلیم کیا۔ اور جانتے ہو مغل بادشاہوں نے کیا کیا؟ احسان فراموش نہیں تھے، بلکہ یہاں پر اگر 1000 سال تک حکومت کی تو ملک کو لوٹا کھسوٹا بانٹا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کو انہوں نے سونے کی چڑیا بنا دیا ہے۔ جب انگریز قابض ہوا تو ہمارا ملک ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا،
اور سونے کی چڑیا کو لوٹا ہے تو بعد میں آنے والے انگریزوں نے لوٹا ہے. بعد میں آنے والے انگریزوں نے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.